بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں ہے، اور انشاءاللہ آج فصل 9 کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 9ویں فصل میں مرحوم علامہ علم حصولی کی ایک اور تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم حصولی ایک اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور اعتباری کی طرف، کہ الحق والانصاف یہ مبحث بھی فلسفہ اسلامی کے اندر نہایت خوبصورت بحث ہے۔ مفاہیم کی دستے بندی اور مفاہیم کی کیٹیگریز اور مفاہیم کے مختلف طوائف اور گروہ درست کر کے انسان بہت سارے مغالطوں سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آتے ہیں ان مفاہیم کی توضیحات کی طرف۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حصولی میں علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں کہ جس علم میں ایک مفہوم جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے وہ خارج سے حکایت کرتا ہے، یعنی اس مفہوم کی خاصیت یہ ہے کہ ذہن کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے اور عیناً وہی چیز خارج کے اندر بھی موجود ہے۔ تفاوت فقط یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ذہن کے اندر ہے تو اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے، اور وہی چیز جب خارج میں آتی ہے تو اس پر آثار خارجی مترتب ہوتے ہیں۔ ایسے مفاہیم کو اصطلاحاً مفاہیم حقیقی کہتے ہیں۔ بس اگر دقت کریں تو مفاہیم حقیقی یا علم حقیقی مرحوم علامہ کے نزدیک وہی ماہیات ہے، کیونکہ وجود ذہنی کے بحث میں بہت ہی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماہیات یا مفاہیم ماہوی یا معقولات اولیہ ان مفاہیم کو کہتے ہیں کہ جو وجود خارجی میں بھی موجود ہے اور وجود ذہنی میں بھی موجود ہے۔ عیناً وہی چیز خارج میں بھی موجود ہے، ذہن میں بھی موجود ہے۔ تفاوت فقط ترتب آثار اور عدم ترتب آثار کا ہے۔ علامہ ایسے مفاہیم کو کہتے ہیں یہ مفاہیم حقیقیہ ہیں، عیناً جس طریقے سے خارج میں موجود ہے عیناً اسی طریقے سے انسان کے ذہن میں بھی آتے ہیں۔ ایسے علم حصولی کو کہتے ہیں علم حقیقی۔ اس کے مقابلے میں علم اعتباری ہے یا مفاہیم اعتباری۔ اچھا، مفاہیم اعتباری کی مختلف اصطلاحات ہیں۔ اعتباری کا لفظ سنتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ اعتباری یعنی جعلی، اعتباری یعنی قراردادی، اعتباری یعنی مندرآوردی۔ نہ، اعتباریات کی مختلف اصطلاحات ہیں۔ یہاں پر ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں مفہوم اعتباری اصطلاحاً مفاہیم ماہویہ کے مقابلے میں ہے، جو ماہیات ہیں، جو خارج میں بھی موجود ہے اسی طریقے سے ذہن میں بھی موجود ہے، ان کو حقیقی کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو دوسرے مفاہیم ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مفاہیم اعتباری، کیونکہ یہ مفاہیم اعتباری دو طرح کے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے ہیں کہ جو فقط خارج کے اندر موجود ہے، اور کبھی کبھار ایسے ہیں کہ جو فقط ذہن کے اندر موجود ہے۔ ایسے مفاہیم کو کہتے ہیں معقولات ثانیہ یا مفاہیم ثانیہ، یعنی دو بعدی نہیں ہے، ان کے دو لنگے نہیں ہیں کہ عیناً خارج میں بھی موجود ہو عیناً ذہن میں بھی موجود ہو۔ نہ، یا فقط عین خارجیت ہے، فقط خارج میں موجود ہے، وجود ذہنی کے طور پر وہ ذہن میں نہیں آ سکتے، یا فقط وجود ذہنی ہے ان کا خارج میں نہیں آ سکتے۔
ایسے مفاہیم اعتباریہ ہیں۔ اچھا، یہاں سے خود پتہ چلا کہ مفاہیم اعتباریہ ایک لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ بعض مفاہیم اعتباری وہ ہیں کہ جن کی حیثیت خارجی ہے، یعنی وہ کبھی بھی ذہن کے اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر ذہن میں آئیں تو پھر دیگے وہ چیز نہیں رہے گی۔ یعنی ایسے مفاہیم ہیں کہ ان مفاہیم کی حقیقت عین خارجیت ہے، خارج سے کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتے، خارجیت عین ذات ہے ان کے لیے۔ اگر خارجیت سے منسلخ کر کے آپ ان کو ذہن میں لے کر آئیں گے تو خلف لازم آئے گا، انقلاب لازم آئے گا۔ مثلا جیسے وجود، خب وجود کی حقیقت کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ یہ جو مرحوم حاجی کا مشہور شعر ہے، شرح منظومہ کا پہلا حکمت کی باعث میں کہ مفہومہ من اعرف الاشیاء وکنہ فی غایت الخفاء، اس کا دوسرا حصہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مفہوم وجود کا جو کون ہے وہ علم حصولی کے طور پر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جو وجود خارجی ہے وہ کبھی بھی وجود ذہنی کی شکل میں نہیں آ سکتا، کہ تفصیلات میں اس کی وجود ذہنی کے بعد میں بیان کر چکا ہوں۔ ایسے مفاہیم کو کہتے ہیں معقولات ثانیہ، درست ہے۔ اکثر معقولات ثانیہ فلسفی اسی طریقے سے ان کی حیثیت خارجیت ہے ذہنیت کے مقابلے میں۔ ان کے مقابلے میں بعض معقولات ہیں دوسرے جن کو ہم کہتے ہیں معقولات ثانیہ منطقی۔ خب معقولات ثانیہ منطقی ان مفاہیم کو کہتے ہیں کہ جو ذہنی محض ہے، وہ خارج میں نہیں آ سکتے، ان کی حیثیت وجودی حیثیت ذہنی ہے، خارج میں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ مثلا مثالیں دو چند آپ کی۔ مفہوم کلیت، خب مفہوم کلیت کو آپ کبھی بھی خارج ذہن نہیں دے سکتے، خارج کے اندر مفہوم کلی نہیں ہے، کیونکہ خارج کے اندر جو بھی ہوگا اس کلی کا مصداق ہوگا۔ خارج ظرف تشخص ہے، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، بس کلیت کو آپ خارج میں نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی معقولات ثانیہ منطقی ہیں، مفاہیم منطقی ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے مثلا نوعیت خارج میں نہیں ہے، اسی طریقے سے جنسیت خارج میں نہیں ہے، اس طریقے سے ان کو کہتے ہیں معقولات ثانیہ منطقی۔ یہ علامہ کا یہاں پر بیان ہے۔ اچھا، عام طور پر جو معقولات ثانیہ فلسفی اور معقولات ثانیہ منطقی کو بیان کرتے ہیں، اس طریقے کی تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں معقولات ثانیہ فلسفی وہ ہیں کہ جن کا عروض ذہنی ہے اور اتصاف خارجی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں معقولات ثانیہ منطقی جن کا عروض اور اتصاف دونوں ذہنی ہیں۔ مثال میں کہتا ہوں الانسان و نوع، اب یہ جو نوع ہے، نوعیت ہے، اس کا عروض اور اتصاف دونوں ذہن میں۔ یہ مفہوم ایسا ہے کہ جو فقط اور فقط ذہن کے اندر آپ کو مل سکتا ہے۔ نوعیت خارج میں نہیں ہے، اس کا عروض وجود بھی ذہنی ہے، اور اسی طریقے سے اتصاف، کوئی شے اگر اس نوعیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے وہ بھی ذہن میں۔ وہ انسان جو کلیہ طبیعی ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں ہے نوع طبیعی ہے، وہ نوع طبیعی اس نوعیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، اور اس کا اتصاف بھی فقط ذہن میں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مشہور تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی میں عروض ذہنی ہے، اتصاف خارجی ہے۔ یہ ایسے معمولاً تعبیر کرتے ہیں، عروض ذہنی ہے، اتصاف خارجی ہے۔ مثلا علیت، ہم کہتے ہیں کہ جیسے پانی کو آپ آگ پر رکھتے ہیں تو ایک خاص مخصوص مقدار میں جب وہ پانی پہنچ جاتا ہے گرمائش پر تو ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر حرارت اور آگ اس کے لیے علت ہے، تو اب یہ علیت، یہ جو پانی اور آگ کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک کے لیے مثلا ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ آگ علت ہے، تو اس آگ کا متصف ہونا علیت سے خارج میں ہے۔ یہ جو آگ خارج کے اندر موجود ہے یہ علت ہے حقیقتاً،
یہ علیت ہے، علیت کی صفت سے متصف ہے، اور پانی جو ابل رہا ہے اس پانی کے ابلنے کا ہم کہتے ہیں معلول ہے، اس معلولیت کے ساتھ یہ خارج میں متصف ہوتا ہے، ذہن میں متصف نہیں ہوتا، درست ہے، اتصاف خارجی ہے۔ یہ مشہور و معروف تعبیر ہے معقولات ثانیہ فلسفی اور منطقی کے بارے میں۔ اچھا، مرحوم علامہ اس بحث سے کچھ نتائج ذکر کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بھائی آخر آپ کے پاس معیار کیا ہے کسی بھی مفہوم حقیقی اور اعتباری کو پہچاننے کے لیے؟ دوسرے لفظوں میں مفاہیم اولیہ اور مفاہیم ثانویہ کے پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ مرحوم علامہ یہاں پر چند معیارات ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معیار کہتے ہیں ہر وہ مفہوم جو واجب اور ممکن دونوں پر قابل حمل ہو، مثلا جیسے مفہوم وجود، مفہوم حیات، آنکھیں بند کر کے سمجھ لو کہ یہ مفہوم اعتباری ہے۔ مفہوم اعتباری ہے معقولات ثانیہ میں سے، درست ہے، مفاہیم اولیہ اور معقولات اولیہ میں سے نہیں ہے، مفہوم حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ مفہوم اولی اور ماہوی ہوتا تو کبھی بھی واجب الوجود پر حمل نہ ہو سکتا، کیونکہ واجب کی تو ماہیت نہیں ہے۔ خوب یہ مفہوم اگر واجب پر حمل ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معقول اولی یا مفاہیم اولی یا علم حقیقی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا معیار۔ دوسرا معیار فرماتے ہیں یہ کہ ہر وہ مفہوم جو اجناس عالیہ میں سے ایک سے زیادہ جنسوں پر قابل حمل ہو، مثلا جیسے مفہوم حرکات، یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ مفہوم ماہوی نہیں ہے، مفہوم اعتباری ہے، درست ہے۔ مثلا جیسے مفہوم ارازون، اراز نوگانا پر قابل حمل ہے۔ خوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مفہوم ارازون خود مفہوم ماہوی نہیں ہے، کیونکہ اجناس عالیہ جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں متباین بتمام ذات ہے، ان کے اوپر اور کوئی جزء ماہوی مشترک نہیں ہے۔ خوب اگر وہ ان پر حمل ہو رہا ہے تو قطعاً وہ ایک مفہوم ارضی ہوگا۔ لہذا ہر وہ مفہوم جو اجناس عالیہ میں سے ایک سے زیادہ جنسوں پر قابل حمل ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ مفہوم غیر ماہوی اور مفہوم غیر حقیقی ہے، یعنی اعتباری ہے۔ اچھا، تیسرا معیار یہ کہ مفاہیم ماہوی میں تعریف حدی اور حقیقی ممکن ہے، جبکہ مفاہیم غیر ماہوی میں تعریف حقیقی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کے بارے میں مرحوم حاجی کی بھی جو مشہور تعبیر ہے کہ التعریف للماہیہ و بالماہیہ، وہ اسی نقطے کی جانب اشارہ ہے۔ بھائی تعریف حقیقی جنس و فصل کے ساتھ ہوتی ہے، اور تعریف حقیقی اسی کی ہوگی کہ جس کی جنس و فصل ہو۔ خوب اگر ایک مفہوم کی تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی یعنی جنس و فصل نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مفہوم ماہوی نہیں ہے بلکہ مفہوم غیر ماہوی ہے، اور جس کی تعریف جنس و فصل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مفہوم ماہوی ہے۔ خوب یہ تین معیارات۔ آخر میں ایک اور مطلب جو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد عبارت کی تطبیق کی طرف جائیں، چند اصطلاحات ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اعتباری کہتے ہیں حقیقی کے مقابلے میں۔ ان اطلاقات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر مغالطہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اشتباہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لفظ فلسفے کے اندر مشترک لفظی ہوتا ہے، ہم ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اس سے معنی دوسرا لیتے ہیں، یا کسی کتاب کے اندر دیکھا ایک جگہ پر استعمال ہوا ہم اس سے ایک معنی لے رہے ہیں، ممکن ہے وہاں پر دوسری اصطلاح میں استعمال ہوا ہو۔ تو لہذا ضروری ہے ایسے الفاظ جو مشترک لفظی ہیں ان کے معانی کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ من جملہ ان الفاظ میں سے کہ جو فلسفے میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور مشترک لفظی ہیں، یہ مفہوم اعتباری ہے۔ حتیٰ عرفان کے اندر بھی جو بہت سارے لوگ عرفان کے معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ بھی اکثر اسی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہاں پر عرفان میں ایک لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے وہ اپنا عرفی معنی مراد لیتا ہے، خوب اس وجہ سے اشتباہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اعتباری بھی ان الفاظ میں سے ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں اعتباری کا ایک اطلاق یہ ہے کہ حقیقی کے مقابلے میں استعمال ہو۔ یہ مفہوم اعتباری ہے یعنی حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی نہیں ہے یعنی کیا؟ حقیقی نہیں ہے یعنی مفہوم ماہوی نہیں ہے۔
نہ کہ مفہوم مندر آوردی ہے، اپنی جیب سے بنایا ہوا ہے، نہ، یہ مفہوم ہم نے اپنی جیب سے نہیں بنایا، یہاں پر اصطلاح ہے اعتباری یعنی ماہوی کے مقابلے میں۔ خوب اس اعتبار سے مفہوم اعتباری مفاہیم معقولات ثانیہ منطقی کو بھی شامل ہے اور مفاہیم ثانویہ فلسفی کو بھی شامل ہے، یعنی معقولات ثانیہ فلسفی اور معقولات ثانیہ منطقی اس اعتبار سے اعتباری ہے۔ اعتباری کا یہ ایک اطلاق۔ دوسری مرتبہ اعتباری اصیل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، جو اصالت وجود کی بات میں ہم نے ذکر کیا۔ اصیل یعنی وہ مفہوم جو خارج کو تشکیل دیتا ہے، اور اعتباری یعنی وہ مفہوم جو حیثیت خارج ہے، حیث خارج ہے، کہ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بعد میں تفصیلات سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مطالب عرض کیا۔ تیسرا اطلاق اعتباری کا ہے مستقل و منحاز کے مقابلے میں۔ مستقل و منحاز یعنی جو خارج کو تشکیل دیتا ہے، مثلا جیسے جواہر اور اعراض، آپ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وجود مستقل و منحاز ہے۔ یہاں پر اکثر جو اشتباہ ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ مستقل اور منحاز کہتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مستقل و منحاز یعنی قائم بذات۔ نہ عزیز من، مستقل و منحاز یہ معنی نہیں ہے جو قائم بذات ہو، چاہے قائم بذات ہو یا قائم بالغیر ہو، لیکن حقیقت خارجی کو تشکیل دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مستقل و منحاز۔ اس کے مقابلے میں مفہوم اعتباری ہے، خوب یعنی خارج کو تشکیل نہیں دیتا۔ مثلا آپ دیکھیں کم اور کیف، جوہر، خوب خارج کو تشکیل دیتے ہیں، ان کے لیے تعبیر استعمال ہوگی کہ ان کا وجود مستقل و منحاز ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مقولات میں سے مثلا اضافہ ہے، خوب چھٹے مرحلے میں آپ نے پڑھا تھا، اضافہ کہتے ہیں نسبت متقررہ کو۔ خوب یہ جو نسبت متقررہ ہے مستقل و منحاز نہیں ہے اس کا وجود، یعنی اخوت ایسے نہیں ہے کہ دو اخ جو برادر ہیں ان کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہے جو خارج کو تشکیل دیتی ہے کہ جس کو آپ اخوت کہتے ہیں، نہ ایسے نہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، دو واقعیات کو جب ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو وہاں سے اس مفہوم اضافے کو اور نسبت متقررہ کو انتزاع کرتے ہیں۔ خوب یہ اعتباری کا تیسرا اطلاق۔ بہرحال چوتھا اور آخری اطلاق جو اعتباری کا مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے یعنی قراردادی۔ خوب اعتباریات مثلا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں قراردادی ہوتی ہیں، عقلاء ان کو جعل کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ملکیت امر اعتباری ہے، ریاست امر اعتباری ہے کہ عقلاء نے اپنے معاشرے کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان مفاہیم کو جعل کیا ہے۔ اگرچہ یہ جو مفاہیم اعتباری جعلی ہے، یہ مفاہیم بھی جو جعل کیے جاتے ہیں وہاں پر بھی در حقیقت ایک حقیقت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ عبارت کے اندر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ خلاصہ عبارت کی طرف آئیں۔ الفصل التاسع وینقسم العلم الحصولی الی حقیقی و اعتباری۔ فرماتے ہیں کہ علم حصولی تقسیم ہوتا ہے علم حقیقی اور علم اعتباری کی طرف۔ والحقیقی مفہوم، فرماتے ہیں علم حصولی حقیقی کون سا ہے؟ هو المفہوم الذی یوجد تارۃ بوجود خارجی، ایسا مفہوم جو ایک مرتبہ پایا جاتا ہے وجود خارجی کے عنوان سے، فیترتب علیہ آثارہ، پھر نتیجتاً اس پر اس کے آثار خارجیہ مترتب ہوتے ہیں۔ وتارۃ بوجود ذہنی کہ لا یترتب علیہ آثارہ، اور دوسری مرتبہ وہ وجود ذہنی کے طور پر متحقق ہوتا ہے کہ نتیجتاً اس پر اس کے یعنی آثار خارجیہ اس پر مترتب نہیں ہوتے۔ بس مفہوم حقیقی ایسا ہے، وجود ذہنی کے ساتھ بھی موجود ہو سکتا ہے، وجود خارجی کے ساتھ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مفہوم حقیقی یعنی وہی مفہوم ماہوی، وَهَذَا هُوَ الْمَاهِیَّہ، اور یہ مفہوم وہی ماہیت ہے۔ وَالْاِعْتِبَارِيُّ مَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، اور اعتباری وہ مفہوم ہے جو اس کے برخلاف ہے۔ خوب یعنی اس کے اندر یہ دونوں لنگے نہیں پائے جاتے کہ عیناً وہی خارج میں بھی ہو ذہن میں بھی ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ وَهُوَ إِمَّا مِنَ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي حیثیت مصداقها حیثیت أَنَّهُ فِي الْخَارِج،
یا تو ان مفاہیم میں سے ہے کہ اس کے مصداق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ حیثیت خارجیت رکھتا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خارج میں ہو، عین خارجیت ہے۔ اغلب مفاہیم فلسفیہ ایسے ہوتے ہیں۔ کل وجود ہے و صفات الحقیقیہ، جس طریقے سے وجود، خوب مفہوم وجود درست ہے کہ ایک شبح کی صورت میں آپ کے ذہن میں آتا ہے، اما حقیقت وجود آپ کے ذہن میں علم حصولی کے طور پر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ہماری روایات میں بھی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو معرفت آپ علم حصولی اور علم عقلی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں وہ معرفت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ذات واجب تعالی عین وجود ہے، اور وجود کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عین خارجیت ہے، اور جب عین خارجیت ہے تو وہ ذہن میں نہیں آ سکتا۔ لہذا روایات کے اندر بھی ہے کہ کلما میزتموہ بعدق اوہامکم، اور جب بھی آپ پروردگار عالم کو اپنے دقیق ترین مفاہیم کے ذریعے سے توہم کریں تو وہ خدا نہیں ہے بلکہ تمہاری مخلوق ہے، تم جیسا ہے، تمہاری طرف پلٹتا ہے۔ کل وجود ہے وہ صفات الحقیقیہ، یا وجود کی جو صفات حقیقیہ ہیں جیسے وحدت ہے، فعلیت ہے وغیرہما، اس کے علاوہ اور جتنی بھی خاصیتیں ہیں صفات حقیقیہ ہے وجود کی، فلا يدخل الذہن، یہ چیزیں ذہن میں داخل نہیں ہوتی، وَإِلَّا لَنْقَلَبَ، اگر ذہن کے اندر آ جائیں تو پھر دیگے منقلب ہو جائیں گی، یعنی پھر وہ حقیقت وجود نہیں رہے گی، کیونکہ حقیقت وجود یعنی جو عین منشئیت آثار ہے، خوب اگر ذہن میں آ جائے یعنی منشئ آثار نہ ہو، خوب منشئ آثار نہ ہو یعنی دیگے پھر وہ وجود نہیں ہے۔ وَإِمَّا، یا تو ان کی حیثیت مصداق یہ ہے کہ وہ خارج میں ہے، وَإِمَّا مِنَ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي حیثیت و مصداق یا حیثیت و انہو فی الذہن، ان کے مصداق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ فقط اور فقط ذہن میں ہوتے ہیں، کمفہوم الکلی والجنس والنوع، خوب جیسا کہ خارج میں عرض کیا، مفہوم کلیت، مفہوم جنسیت، مفہوم نوعیت ذہن میں، خارج میں نہیں آ سکتے۔ فلا یوجد فی الخارج والا لانقلب، یہ خارج میں نہیں آ سکتے، اگر خارج میں آئے تو دیگه پھر وہ کلی نہیں ہے، پھر وہ جنس نہیں ہے، پھر وہ نوع نہیں ہے۔ وهذه المفاہیم انما يعملها الذہن بنوع من التأمل، فرماتے ہیں یہ جو معقولات ثانیہ ہے یہ انسانی ذہن کے تأمل اور کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ بعض حقائق کو انسان کا ذہن درک کرتا ہے، پھر ان حقائق کے اعتبار سے کیا کرتا ہے انسان کا ذہن ان کو جعل کرتا ہے۔ اما جعل اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ فقط اور فقط جعلی ہیں، نہ، واقعیت خارجی ایسی ہے کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ اس طریقے سے مفاہیم کو جعل کرے۔ یہ پہلے بھی مباحث تھوڑی سی توضیح دے چکے ہیں۔ وَهَذِهِ الْمَفَاهِيمُ إِنَّمَا يَعْمَلُهَا، ان کو عمل میں لاتا ہے ذہن بِنَوْعٍ مِّنَ التَّأَمُّلِ، ایک طرح کی کارگزاری اور کام کے ذریعے سے، وَيُوقِعُهَا عَلَى مَصَادِقِهَا، اور پھر ان کو واقع کرتا ہے اپنے مصادیق پر، جو ان کے مصادیق ہیں ان پر واقع کرتا ہے۔ لیکن لا كوقوع الماہیت وحملها على افرادها بحيث تؤخذ في حدها، البتہ یہ جو ان مفاہیم کا اپنے مصادیق پر حمل ہونا ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ماہیت اپنے افراد پر حمل ہوتی ہے، بحیث تؤخذ فی حدها کہ ماہیت ان افراد کی حد میں اخذ کی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ بھی ضمناً سمجھ میں آتا ہے، مصداق اور فرد، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مصداق وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر مفاہیم ماہوی نہ ہوں، یعنی علم حقیقی کے مورد میں مصداق کا اطلاق نہیں ہوتا، فرد کا اطلاق ہوتا ہے، اور علم اعتباری یعنی معقولات ثانیہ اور معقولات ثانیہ منطقی اور فلسفی دونوں میں مصداق استعمال ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا خارج میں زید عمر بکر یہ فرد ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ زید عمر بکر انسان کا مصداق ہے، اس کو فرد کہا جائے گا۔ البتہ وجود کا خارج میں مصداق ہوگا، شے کا خارج میں مصداق ہوگا، درست ہے؟ دقت کریں، یہ دقیق نقطہ ہے۔ مما تقدم یظہر، فرماتے گزشتہ مباحث سے روشن ہوا کیا؟ اولا ان ما کان من المفاہیم معمولا علی الواجب والممکن معا کالوجود والحیات فهو اعتباری، اگر معیار مفہوم حقیقی اور اعتباری کیا ہے؟
کہتے ہیں مفاہیم میں سے وہ مفہوم کے جو واجب اور ممکن دونوں پر قابل حمل ہوں، جیسے وجود اور حیات، تو ایسے مفاہیم اعتباری ہوں گے، مفاہیم حقیقی نہیں ہے، یعنی مفاہیم ماہوی نہیں ہے، غیر ماہوی ہیں۔ وَإِلَّا اگر یہ مفاہیم جو واجب اور ممکن دونوں پر حمل ہوتے ہیں مفاہیم ماہوی ہوتے ہیں تو لکان الواجب ذا ماہیت، تو لازم آتا کہ واجب کی بھی ماہیت ہوتی، کہ تعالی عن ذالک، در حالی کہ پروردگار عالم ماہیت سے بلند و بالا تر ہے۔ وثانیاً دوسرا معیار انما كان منها محمولا على ازید من مقولۃ واحدۃ کالحرکۃ فهو اعتباری، فرماتے ہر وہ مفہوم جو مقولات عشر میں سے ایک مقولے سے زیادہ پر قابل حمل ہو، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اجناس عالیہ میں ایک سے زیادہ پر قابل حمل ہے، تو وہ مفہوم بھی مفہوم اعتباری ہوگا، جیسے مفہوم حرکت۔ وَإِلَّا اگر وہ مفہوم اعتباری نہ ہوتا یعنی مفہوم ماہوی ہوتا تو کان مجنسا بجنسین، تو خوب لازم آتا کہ وہ جو شے ہے وہ مجنس بجنسین ہو، ایک سے زیادہ اس کی جنسیں ہوں، وہ محال ہو، اور یہ محال ہے۔ مثلا دیکھیں نا آقا، اگر ایک مفہوم عرض خوب وہ مقولہ عرض پر بھی قابل حمل ہو، یعنی مفہوم عرض کم پر بھی قابل حمل ہو اور کیف پر بھی قابل حمل ہو، جیسا کہ ہے اب ایک فرد جو عرض ہے لازم آئے گا کہ وہ عرض جنس واقع ہو رہی ہے نا اس کی، خوب جب عرض اس کی جنس واقع ہو رہی ہے تو قطعاً اس کے نیچے جو دو جنسیں کم اور کیف وہ بھی دونوں اس چیز کی جنس واقع ہوں گی۔ خوب لازم آئے گا کہ ایک شے کہ جس پر عرض صدق کر رہا ہے وہ مجنس بجنسین ہو، وہ کم بھی ہو وہ کیف بھی ہو، بلکہ دو سے زیادہ، کیونکہ عرض سب کے لیے جنس واقع ہو رہا ہے۔ خوب جب عرض سب کے لیے جنس ہے اور جو شے عرض ہے تو پھر لازم آئے گا کہ اس شے پر ایک سے زیادہ جنسوں کا اطلاق ہو، یا وہ شے ان ایک سے زیادہ جنسوں کا فرد ہو، کہ خوب یہ محال ہے، عبارت تھوڑی سی دقیق ہے۔ وَإِلَّا اگر وہ مفہوم جو ایک سے زیادہ مقولات پر قابل حمل ہے اور پھر بھی مفہوم ماہوی ہو تو کان مجنسا بجنسین، خوب جو اس کا مصداق بنے گا وہ مجنس بجنسین ہو، فازیدہ۔ وثالثا ان المفاہیم الاعتباریۃ لا حد لها، اگر جو مفاہیم اعتباریاں ہیں یعنی معقولات ثانیہ ہیں ان کی حد حقیقی نہیں ہوتی، حد یعنی وہی حد حقیقی، ان کی حد حقیقی نہیں ہوتی، تعریف حقیقی نہیں ہے۔ ولا تؤخذ فی حد ماہیت من الماہیات، اور نہ ہی کسی اور ماہیت کی حد حقیقی میں وارد ہوں گے، کیونکہ التعریف للماہیہ و بالماہیہ، اب جب یہ مفاہیم ماہوی نہیں ہے تو نہ ان کی تعریف حقیقی ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور ماہیت کی تعریف حقیقی میں واقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعریف حقیقی جنس و فصل سے ہوتی ہے۔ وَلِلْاعْتِبَارِيَّ مَعَانٍ أُخَرَ خَارِجَةٌ عَنْ بَحْثِنَا، خوب اعتباریت کے اور بھی اطلاقات ہیں کہ جو ہمارے بحث سے خارج ہیں۔ وَمِنْهَا الْاعْتِبَارِيُّ مُقَابِلَ الْأَصِيلِ، اب ایک اور اطلاق اعتباری کا یہ ہے کہ اعتباری جو اصیل کے مقابلے میں ہو، کل ماہیت مقابل الوجود، درست ہے کہ اصالت وجود کے بعد میں ذکر کیا تھا۔ وَمِنَا الْاعْتِبَارِيُّ بِمَعنَى مَا لَيْسَ لَهُ وُجُودٌ مُنْحَازٌ مُقَابِلَ مَا لَهُ وُجُودٌ مُنْحَاز، اعتباری یعنی جو وجود مستقل و منحاز نہیں ہو، وجود مستقل و منحاز کے مقابلے میں اعتباری ہے۔ کل اضافہ الموجودت بوجود طرفیہ مقابل الجوہر کے الموجود بنفسہ، جس طریقے سے اضافہ آگا، اضافہ وہی نسبت متکررہ ہے، خوب اس کا وجود وجود طرفین سے ہے، اس کا وجود مستقل و منحاز نہیں ہے، خارج کو تشکیل نہیں دیتا جوہر کے مقابلے میں، کہ جو جوہر مثلا واقعا خارج کو تشکیل دیتا ہے۔ ومنها اعتباریت میں سے ما یوقع ویحمل علی الموضوعات بنوع من التشبیہ والمناسبہ، بعض وہ مفاہیم ہیں کہ جو مختلف موضوعات پر حمل ہوتے ہیں، حمل ہوتے ہیں بنوع من التشبیہ والمناسبہ، ایک طرح کی تشبیہ اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، للحصول علی غایت عملیہ،
خوب آقا یہ کیوں آپ ان مفاہیم کو عمل کرتے موضوعات پر فرماتے؟ اس لیے کہ ایک غایت عملی کو مد نظر رکھا ہے معاشرے کے اندر. مثلا جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ اطلاق رأس علی زیدین، آقا آپ زید کو کہتے ہیں کہ بابا یہ سر ہے، ریاست رکھتا ہے. خوب ویسے سر کیونکہ اوپر ہوتا ہے اور ریاست رکھتا ہے پورے بدن پر، تو آپ زید کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بھی رئیس ہے، سر کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک مشابہت اور مناسبت کو آپ نے مد نظر رکھا. لکون نسبت ہی الی القوم کا نسبت الرأس الی البدن، کیونکہ زید کی نسبت اپنی قوم کی طرف اسی طریقے سے جیسے رأس کی نسبت بدن کی طرف ہوتی ہے. حیث یدبر امرہم ویصلح شأنہم ویشیر الی کل بما یخصہ من واجب العمل، کیونکہ یہ زید بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اس قوم کے امور کی تدبیر کرتا ہے، ان کے شان کی اصلاح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے ہر اس شے کی طرف کہ بما یخصہ من واجب العمل، جو کام جس پر واجب ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے، ارشاد کرتا ہے. رأس انسانی بھی اسی طریقے سے ہے. خب الحمدللہ اس طریقے سے ہماری 9ویں فصل تمام ہوئی. اچھا 10ویں فصل کے اندر بھی چند نکات مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ نکات اتنے مشکل نہیں ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. 10ویں فصل میں علامہ کہتے ہیں فی احکام متفرقہ، علم اور معلوم کے چند متفرق احکامات. اولین حکم جو ذکر کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا جہاں پر بھی علم حصولی ہوتا ہے وہاں پر معلوم 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، یا معلوم بالذات ہے یا معلوم بالعرض ہے. مثلا خارج میں جو ٹیبل پڑی ہے، جیسے ہی اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے تو یہاں پر 2 چیزیں، ایک ہے معلوم بالعرض کہ جو خارجی ٹیبل ہے، اور ایک ہے اس ٹیبل کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ معلوم بالذات ہے. بس معلوم حصولی میں، علم حصولی میں 2 طرح کے معلوم ہے، معلوم بالعرض اور معلوم بالذات کہ پہلے عرض کیا تھا. دوسرا نقطہ وہ مرحوم علامہ یہ فرماتے ہیں کہ بابا جو بھی معقول ہے، معلوم ہے، یعنی معلوم بالذات جو بھی ہے وہ مجرد ہے، اور اسی طریقے سے ہر عاقل جو اس علم کو تعقل کرتا ہے وہ بھی مجرد ہے، یعنی انسان اور انسان کے اندر جو صورت ذہنیہ ہے دونوں مجرد ہیں. اچھا مرحوم علامہ کی جو مشہور نظر ہے کہ آپ علم حصولی کو پلٹاتے ہیں علم حضوری کی طرف. عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے، عام طور پر ایسے لوگ تصور کرتے ہیں جو عام حکماء نے بھی بیان کیا، ایک شیء خارجی ہے وہ تو ٹھیک ہے معلوم بالعرض ہے، دوسرا اس کا مفہوم ہے، اس خارجی شے کو دیکھا، اس کے دیکھنے سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، اس مفہوم کو ہم معلوم بالذات کہتے ہیں. درست ہے، یہ علم حصولی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ بابا در حقیقت ایسے نہیں ہوتا، یعنی آپ جب ٹیبل خارجی کے ساتھ ارتباط پیدا کرتے ہیں تو آپ کے اندر، آپ کے نفس کے اندر یہ قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس ٹیبل کا جو وجود مثالی عالم مثال کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ انسان کا نفس اتحاد پیدا کرتا ہے. در حقیقت انسان کا نفس اس موجود مثالی کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، اور وہ موجود مثالی خود انسان کے نفس سے زیادہ اقوا ہوتا ہے، کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو بس علم حصولی در حقیقت اسی علم حضوری کی طرف پلٹتا ہے. لیکن آقا یہ جو آپ مفہوم وغیرہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں، پھر یہ باتیں کیا ہیں؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں بابا کیونکہ انسان کے مستعد ہونے کے لیے کہ اس موجود مجرد کے ساتھ ارتباط پیدا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خارج کے اندر علت اعدادی کے طور پر ان موجودات مادیہ کے ساتھ برخورد ہو، وضع و محاذات ہو. جیسے ہی میں خارجی ٹیبل کے ساتھ وضع و محاذات برقرار کرتا ہوں تو میرا نفس یہ استعداد پیدا کر لیتا ہے اس موجود مجرد کے ساتھ مرتبط ہو جائے. ایسے علم حاصل ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. الفصل العاشر، 10ویں فصل، فی احکام متفرقہ، متفرقہ احکامات کے بیان میں. منہا
ان المعلوم بالعلم الحصولی ينقسم الى معلوم بالذات و معلوم بالاراض. فرماتے ہیں کہ وہ معلوم کہ جو علم حصولی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے معلوم بالذات اور معلوم بالعرض کی طرف. والمعلوم بالذات، معلوم بالذات کیا ہے؟ هو الصورۃ الحاصلۃ بنفسها عند العالم، جو بذات خود عالم کے پاس صورت ذہنیہ ہے وہ معلوم بالذات ہے. والمعلوم بالعرض هو الامر الخارجی، معلوم بالعرض وہ امر خارجی ہے کہ الذی یحکی الصورۃ العلمیہ، کہ جس کی حکایت کرتی ہے صورت علمیہ، یعنی وہی ٹیبل خارجی دی گئے. وَيُسَمَّى مَعْلُومًا بِالْعَرَضِ وَالْمَجَازِ. درست ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر مجاز اس ادبی مجاز والے معنی میں نہیں ہے. لِاتِّحَادِ مَا لَهُ مَعَ الْمَعْلُومِ بِالذَّاتِ. آگاہ اس کو پھر کیوں معلوم کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جو صورت ذہنیہ ہے ذاتاً خارج سے حکایت کرتی ہے، وہ ایک طریقے سے معلوم بالذات کے ساتھ اتحاد رکھتی ہے، اس کے اندر فانی ہے، لہذا اس کو بھی معلوم کہتے ہیں. ومنہ دوسرا نقطہ انہ تقدم ان کل معقول، کہ معقول سے مراد یہاں پر معلوم ہے، چاہے وہ عقلی ہو، خیالی ہو، حسی ہو، کوئی بھی ہو. نہایہ میں ایسے کہا ہے انہوں نے ان کل معقول فهو مجرد، ہر معقول مجرد ہے. کما ان کل عاقل فهو مجرد، یہ بھی پہلے بیان کر چکے کہ ہر عاقل بھی کیا ہے، عالم بھی کیا ہے، مجرد ہے. یعنی نفس انسانی جو علم پیدا کرتا ہے دونوں مجرد ہے. فَلْيُعْلَمْ، تو پس جانو ان هذه المفاہیم الظاہرۃ للقوۃ العاقلہ حیث کانت مجردۃ، درمیان میں عبارت کو چھوڑ رہا ہوں، وہ بریکٹ میں ہے. بھائی جاننا چاہیے کہ یہ مفاہیم کے جو قوت عاقلہ کے لیے ظاہر ہوتے ہیں حیث کانت مجردۃ، کیونکہ یہ مفاہیم مجردہ ہے. قوت عاقلہ کون سی؟ التی تکتسب بحصولها، التی یہ مفاہیم کی صفت ہے، التی تکتسب بحصولها لها الفعلیہ، وہ مفاہیم کہ تکتسب بحصولها لها، کہ وہ قوہ عاقلہ اکتساب کرتی ہے، بحصولها لها، کہ وہ مفاہیم اس قوہ عاقلہ کے لیے اگر حاصل ہو جائے تو وہ فعلیت حاصل کر لیتی ہے. مثلا قوہ عاقلہ جب تک ایک مفہوم کو نہیں سمجھ رہی، جب اس نے اس کا ادراک کر لیا تو اب فعلیت کے مقام پر پہنچی. تو فرماتے ہیں یہ مفاہیم کیونکہ مجرد ہیں فَهُوَ أَقْوَى وُجُودًا مِنَ النَّفْسِ الْعَاقِلَةِ، بس اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نفس عاقلہ سے وجود کے لحاظ سے قوی تر ہے. البتہ عبارت میں مرحوم علامہ سے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ وہ مفاہیم مجرد ہیں لہذا نفس عاقلہ سے اقویٰ ہے، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہتے، لیکن ظاہر عبارت ایسے ہے. کیونکہ بابا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قوت عاقلہ بھی مجرد ہے، اب یہ تو بات نہیں ہو کہ وہ مجرد ہے اور یہ بھی مجرد ہے، تو وہ مجرد ہے تو یہ بھی مجرد ہے. وجہ اقوائیت یہ نہیں ہے کہ وہ مفاہیم مجرد ہیں لہذا قوہ عاقلہ سے قوی تر ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ قوہ عاقلہ ان مفاہیم کی وجہ سے استکمال پیدا کرتی ہے لہذا اقویٰ ہے. یہ نقطہ ہے اصل. من النفس العاقلہ کہ التی تستکمل بہا، یہ نقطہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو عرض کیا، وہ قوہ عاقلہ کہ جو اس کے ذریعے سے استکمال پیدا کرتی ہے. کیونکہ قوہ عاقلہ ان مفاہیم مجردہ کے ذریعے سے استکمال پیدا کرتی ہے لہذا وہ مفاہیم حقیقت میں موجودات اقویٰ ہیں. وآثارها مترتبۃ علیہا، اور ان کا آثار قوہ عاقلہ پر مترتب ہوتا ہے. پس فہی فی الحقیقت موجودات مجردۃ، در حقیقت وہ جو مفاہیم ہے وہ ایک موجودات مجردہ ہے کہ تظہر بوجودات الخارجیت لنفس العالمہ، اپنے وجود خارجی کے اعتبار سے نفس عالمہ کے لیے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی جو پہلے عرض کیا تھا تفصیل سے، اگر کلی ہے تو عالم عقل کا وہ موجود عقلی کسی حد تک انسان کے لیے رونما ہوتا ہے، اور اگر موجود مثالی ہے تو عالم مثال کا وہ موجود مثالی انسان کے نفس کے لیے ظہور کرتا ہے. فَتَتَّحِدُ النَّفْسُ بِهَا إِنْ كَانَتْ صُوَرَ جَوَاهِرَ، اگر وہ جواہر میں سے ہے تو نفس ان کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، اور اگر اعراض میں ہے تو ان اعراض کے موضوعات کے ساتھ متحد ہوتا ہے. وَبِمَوْضُوعَاتِهَا، یعنی تَتَّحِدُ بِمَوْضُوعَاتِهَا الْمُتَّصِفَةِ بِهَا، جو موضوعات ان اعراض کے ساتھ متصف ہیں. ان کانت اعراضاً، اگر وہ صور اور مفاہیم اعراض ہوں. لیکن نہ، پھر یہ مفہوم وغیرہ کی کہانی کہاں سے آ گئی
کہتے ہیں لیکن لاتصالنا من طریق ادوات الادراک بالمواد، کیونکہ ہم لوگ اپنے ادوات یعنی اعضاء اور حواس جو ادراک کے ان کے ذریعے سے ہم مادے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں. مثلا جیسے یہ ٹیبل ہے، میں اپنی قوہ باصرہ کے ذریعے سے اس ٹیبل کے ساتھ متصل ہوتا ہوں، تو نتوہم انہا نفس صور القائمت بالمواد، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جو مفاہیم میرے ذہن میں یہ وہی صور ہے کہ جو اس ٹیبل خارجی مادی کے ساتھ قائم ہے، ایسے توہم کرتے ہیں. وَنَزَعْنَاهَا مِنَ الْمَوَادِ مِن دُونِ آثَارِهَا الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا فِي نَشْأَةِ الْمَادَّةِ، اور ہم یوں خیال کرتے ہیں کہ اس ٹیبل خارجی سے اس کی صورت کو انتزاع کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں اور ذہن میں لے کر آتے ہیں، البتہ اس پر مثلا مادہ نہیں ہوتا، فقط اس صورت کو انتزاع کر لیتے ہیں. علامہ کہتے ہیں در حقیقت ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہم یوں توہم کرتے ہیں. فصارت وجودات ذہنیۃ للاشیاء، پھر یہ صور جن کو آپ نے مواد خارجی سے انتزاع کیا ہے یہ وجود ذہنی بن جاتی ہے ان اشیاء کے لیے. یہ ہم یوں توہم کرتے ہیں لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. لا یترتب علیہ آثارها، اور ان وجودات ذہنیہ پر آثار مترتب نہیں ہوتے. کہانی یہ نہیں ہے کہ ٹیبل خارجی سے ہم نے فقط ایک صورت کو انتزاع کیا، نہ، جیسے ہی میرا مواجہہ وضع و محاذات اس ٹیبل خارجی کے ساتھ ہوئی تو فوراً میرا نفس مستعد ہو گیا، عالم مثال میں ایک موجود مثالی کے ساتھ ارتباط قائم کیا اس نے اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر متحد ہوا. کہانی ایسے ہے. فتبین بہذا البیان، کیونکہ یہ پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں نا تو لہذا زیادہ توضیحات نہیں عرض کر رہے. فقط تبین بہذا البیان، ہمارے اس بیان سے روشن ہوا ان العلوم الحصولیہ فی الحقیقت علوم حضوریہ، اگر علم حصولی بھی در حقیقت علم حضوری ہے، کیونکہ انسان اس موجود مجرد کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے. وبان ایضاً، اور یہ بھی روشن ہوا کہ ان العقول المجردۃ عن المادہ لا علم حصولیا عندها، اگر عقول مجردہ جو مادے سے مجرد ہے ان کے پاس علم حصولی نہیں ہوتا. لانقطاعها عن المادہ ذاتا و فعلا، کیونکہ یہ مادے سے منقطع ہوتے، مادے کے ساتھ ان کا ارتباط نہیں ہوتا، نہ ذات کے اعتبار سے نہ فعل کے اعتبار سے. لہذا وہاں پر حضور مادی وغیرہ وضع و محاذات مادی مانا نہ دارد اصلا، لہذا ان کے تمام علوم حضوری ہیں نہ کہ علم حسی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.